السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ ود TNN. میں ہوں آپ کی میزبان سنیرا. ناظرین، آج کا ٹاپک خصوصاً طور خواتین کے لیے ہے اور خواتین یہ پروگرام ضرور اینڈ تک دیکھیں. تو جی ناظرین، آج ہم بیسیکلی گائنی کے حوالے سے بات کریں گے اور آج ہم بچے دانی کے کینسر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعیدہ بانو. تو آئیے چلیے ناظرین ان کو پہلے ویلکم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں پہ آئیں. نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو بہت بہت ویلکم ہے. بہت شکریہ. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ آج ہم لوگ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہیں سے آپ سے کہتی ہوں کہ بیسیکلی یہ ٹاپک کے بارے میں اویئرنیس دینا لوگوں کو کیوں ضروری ہے؟ جی، بچہ دانی کے منہ کا کینسر یا اس کو سروائیکل کینسر بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں، اس پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت 500,000 خواتین یعنی 5 لاکھ خواتین اس بیماری کا شکار ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے آدھی خواتین جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. اور ایک اور بہت بری بات یہ ہے کہ 9 میں سے 10 خواتین جو موت کے منہ میں جاتی ہیں وہ پسماندہ ممالک میں رہتی ہیں یا ترقی پذیر ممالک میں رہتی ہیں، جبکہ اس بیماری کا علاج 100% ممکن ہے، اس سے پرہیز 100% ممکن ہے. تو باہر کی دنیا میں تو اس کے بارے میں بہت ساری کمپینز چلتی ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، لیکن ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس لیے میں اویئرنیس دینا چاہتی تھی، اس لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب پھر شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسیکلی جو بچہ دانی کا کینسر ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ جی، اصل میں زنیرہ میں ایک بات آپ کو کریکٹ کر دوں، یہ بچہ دانی کا کینسر نہیں، بچہ دانی کے منہ کا کینسر. اصل میں جو بچہ دانی ہوتی ہے اس میں 2 حصے اہم ہیں، ایک بچہ دانی کی باڈی ہے اور ایک اس کا منہ ہے. جو بچہ دانی کا منہ ہے وہ ہمیں نیچے سے نظر بھی آ جاتا ہے معائنے کے ٹائم، تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ جو کینسر ہے عام طور پہ یہ ایک وائرس سے ہوتا ہے جس کا نام ہیومن پیپیلوما وائرس ہے، اور وائرس سے جو بھی بیماری ہوتی ہے اس سے پرہیز اور اس سے علاج بھی ممکن ہے. تو اس لیے ہم یہ بات کریں گے. اچھا، تو مطلب اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے، جو بچہ دانی کے منہ کا کینسر ہے، ابتدائی سٹیجز میں اس کی اتنی علامات ہوتی ہی نہیں ہیں. جیسے بہت ساری خواتین ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ماہواری میں بے قاعدگی آ جاتی ہے، ان کو ماہواری آتی ہے لیکن درمیان میں کبھی ان کو داغ لگ جاتا ہے، یا یہ کہ ان کو مینسز کے دوران میں داغ لگ جاتا ہے، یا یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ان کو خون پڑتا ہے. تو یہ والی جو علامات ہیں یہ تو بہت ہی وارننگ کی طرح سے ہیں، جیسے ان کو ریڈ ہیئرنگ سائنس کہتے ہیں. اس میں تو آپ ضرور اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ پلیز آپ میری بچہ دانی کے منہ کے بارے میں ٹیسٹ کریں اور اس کے کینسر کے بارے میں مجھے بتائیں. تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی بیسیکلی اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ بن جاتی ہے؟ جی، اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 99% خواتین میں یہ ہیومن پیپیلوما وائرس ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ غیر شادی شدہ خواتین میں نہیں ہوتا یا ان خواتین میں نہیں ہوتا جن کے کوئی جنسی تعلقات نہ ہوں، یہ ان خواتین میں ہوتا ہے جو میرڈ ہوں یا کسی طرح سے وہ جنسی تعلقات میں ہوں. اور پھر یہ ہے کہ ہر خاتون کو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت رکھی ہوئی ہے اور بہت سارے کیسز میں یہ ویسے باڈی سے کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں قوت مدافعت کی کمی ہو، جو اسموکنگ کرتے ہوں یا جن میں غیر فطری تعلقات ہوں، جیسے غیر محفوظ جنسی طریقہ میں جو خواتین یا آدمی ملوث ہیں ان میں یہ وائرس ختم نہیں ہوتا. تو اگر ایک آدمی جس کے زیادہ خواتین سے تعلقات ہیں یا ایک خاتون ہے ان کے زیادہ تعلقات ہیں، تو غیر محفوظ جنسی طریقہ جو لوگ اپناتے ہیں ان میں اس بیماری کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ مطلب آپ کے اکارڈنگ کس ایج کے بندوں کو یا کس ایج کے بندی کو یہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی کس عمر میں؟ جی، یہ بھرپور جوانی کی بیماری ہے. اور دیکھیں کہ جیسے خواتین کی جو جن کی شادی ہو جاتی ہے یا جو سیکشلی ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو 25 سال تک تو یہ وائرس خود ہی ختم ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد 25 سال سے لے کے یہ بیماری 65 سال کی خواتین کو ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے، زیادہ تر 25 سال سے 50 سال کی عمر کی خواتین کو ہوتی ہے. اور دیکھیں جب یہ بیماری ہو جاتی ہے اور اینڈ سٹیج میں یہ کینسر ہو جاتا ہے تو وہ خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. اور صرف ایک خاتون نہیں مرتی، اس کی پوری فیملی جیسے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بچوں کو ماں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے. اور ایک بیماری جسے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں، اگر اس کی وجہ سے خواتین، ینگ ایج کی خواتین موت کے منہ میں جاتی ہیں تو پھر تو لمحہ فکریہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. 2008 اور 2009 میں جب میں انگلینڈ جاتی تھی میں اپنے ایگزام کے لیے، اور ویسے کورسز، اور وہاں سے بھی میں تربیت یافتہ ہوں الحمدللہ، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ ایون ٹیوب ٹرین ہے ان کی، تو اس میں جب ہم نیچے اسٹیئرز سے، ایسکیلیٹر سے نیچے جاتے تھے تو اسٹیئرز کے ساتھ انہوں نے اتنے سارے پمفلیٹس اور ان کی سکرینز وہ موو کرتی تھیں اور ان میں میسیجز آتے تھے. ان کی ایک ایکٹریس تھی جیڈ گوڈی. تو کیا ہوا کہ وہ خاتون ریئلٹی شو کی وہ میزبان تھی. اب ان کو 27 ایئرز میں سروائیکل کینسر ہو گیا، اور اس وجہ سے کہ وہ اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو خیر ہم اس پہ بات کریں گے کہ بچاؤ کیسے ممکن ہے. تو وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جو لوگ اگنور کرتے ہیں، پھر ان کو سروائیکل کینسر ہو گیا اور 27 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے بہت ساری کمپین چلائی. انہوں نے ساری خواتین کو کہا کہ آپ پلیز اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ یہ ٹیسٹ کروائیں. تو دیکھیں 27 ایئرز کی ایج میں بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں. اور ینگ جو ریالٹی ٹی وی کی وہ میزبان تھی اور اتنی ایکٹیو، انرجیٹک، اسمارٹ وہ خاتون تھی، تو اس کو ہو گیا. مطلب ایک ہڈن ڈیزیز ہے یہ. ایک ہڈن ڈیزیز ہے بالکل. شروع میں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں، اور اس بیماری کی جو ہسٹری ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اصل میں یہ بہت دنوں میں نہیں یہ ڈیولپ ہوتا کینسر. یہ ان کینسرز میں ہے جو بہت ہی سلو گروئنگ ہوتے ہیں. اس کو ڈیولپ ہونے میں 20 سے 30 سال تک بھی لگ سکتے ہیں. اور جب ڈیولپ ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ چینجز آتی ہیں بچہ دانی کے منہ کے خلیوں میں، کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ اگر ہم ان کو پک کر لیں تو کینسر ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا علاج کر کے بہت ساری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بچا سکتے ہیں. تو اصل میں اس کی یہ ہسٹری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ٹیسٹ ہیں، تشخیصی ٹیسٹ ہیں اور سکریننگ ٹیسٹ ہیں، وہ بھی ایزیلی اویلیبل ہیں اور بہت آسان ہیں. اچھا، تو آپ بیسیکلی جیسے آپ بتا رہی تھی کہ اس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی، اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے نا، بیسیکلی یہ 3 لیولز پہ ہم اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک محفوظ اور پاکیزہ طرز زندگی، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ان لوگوں میں کامن ہے جن کا رویہ محتاط نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو 12-13 سال کی عمر میں ان کی ویکسینیشن کر سکتے ہیں. جیسے آپ کووڈ کے بارے میں دیکھیں، یہ ایک وائرس سے ہوتا ہے، تو پریونشن ہے. سب سے پہلے ماسک لگاتے ہیں، ان جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں اس کے مریض ہوں، تو اس میں بھی پریونشن ہے جو کہ محفوظ طریقہ زندگی گزارنا ہے. دوسری بات ویکسینیشن ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جب ان کا ایکسپوجر ہیومن پیپیلوما وائرس سے ہوگا، جب ان کی شادی ہوگی، اس سے پہلے ہی 12-13 سال کی عمر میں ہم ان کو ویکسینیشن کر سکتے ہیں، جو کہ 0, 1 اور 6 منتھس پہ لگائی جا سکتی ہے. اور باہر کی دنیا میں انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، یہ ویکسینیشن بچیوں میں ہو رہی ہے، تو یہ ہو سکتی ہے. اور تیسری بات، ایک ٹیسٹ جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں، جیسے 30 سال ہے، 30 سال سے اگر ہم شروع کریں یا 25 سال سے شروع کریں تو خواتین ہر 3 سال کے بعد اپنا ایک پیپ ٹیسٹ کرائیں. یہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے. اور جیسا میں نے بات کی کہ یہ ایک بہت ہی سلو گروئنگ کینسر ہے، اور کینسر سے پہلے بھی بچہ دانی کے منہ میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو وائرس کی وجہ سے بنتی ہیں. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے پورے جسم کے اوپر سکن ہے اور ہماری جھلیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک نہیں رہتی، تو ایسے ہی بچہ دانی کے منہ پہ جو جھلی ہوتی ہے وہ بھی گرتی رہتی ہے. تو ایک صاحب تھے سائنٹسٹ انگلینڈ کے ہی، ان کا نام پیپینوکیولو تھا. انہی سے بھی اس ٹیسٹ کا نام پڑا پیپ سمیئر. انہوں نے دیکھا کہ بچہ دانی کے منہ سے کچھ خلیے گرتے ہیں، اور اگر ہم وہ مواد لے کے خود بین کے نیچے چیک کریں تو ہمیں ایب نارمل خلیات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے.
پھر ان لوگوں نے تو اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے کہ ان کی رجسٹری قائم ہے اور ہر 3 سال کے بعد انگلینڈ میں وہ خواتین کو بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹ از یور پیپ ٹیسٹ ٹائم, اور وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنی ہیئر ڈریسر کی اپوائنٹمنٹ نہیں مس کرتی, جیسے آپ لوگ کھانا پینا نہیں مس کرتی, پلیز آپ اپنی مصروف لائف میں سے چند منٹ اپنے نکالیے. اٹس دا ٹائم فار پیپ ٹیسٹ, اٹس دا ٹائم ٹو ٹیک ایڈوائس فرام ہیلتھ کیئر پرووائڈر. آپ جائیں اور یہ چند منٹس کا ٹیسٹ ہے, اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے, اور یہ ٹیسٹ ہو جائے گا. جب یہ 3 سال کے وقفے سے ہوتے رہیں گے تو ہم کم از کم اس کینسر کو یا تو بہت ابتدائی سٹیجز میں یا ہونے سے پہلے ہی پک کر سکتے ہیں. اصل میں جب ابتدائی سٹیجز میں پک ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی آسان ہے اور مریض کی زندگی بھی صحیح رہتی ہے. ایڈوانس سٹیج میں یہ پھیل جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا ٹائم آ رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں. تو جی ناظرین, اس وقت ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. ویلکم بیک. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہے تھے ریلیٹڈ ٹو ہاؤ ٹو ہم کس طریقے سے جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں, تو وہیں سے ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحبہ آپ جیسے بتا رہی تھی کہ وہاں پہ ٹیسٹس وغیرہ ہیں, تو کیا آپ یہاں اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ٹیسٹ وغیرہ ہے, تو ہم کس طریقے سے اس کا علاج ممکن ہے کہ ہم اس کو جو ہے پاکستان میں رہ کے کر سکیں؟ جی, پاکستان میں رہ کے بھی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. ویکسینیشن تھوڑی مہنگی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ مہنگی نہیں ہے, تو وہ اگر ہم اسکول گوئنگ اپنی بچیوں کو لگوا سکیں, بلکہ امریکہ میں تو لڑکوں کو بھی لگا رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ لڑکوں سے ہی تو ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو اس موضوع پہ اصل میں یہ ایک ڈھکا چھپا موضوع ہے, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنی جوان خواتین کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بہت ہی میزریبل لائف ہے ہوتی ہے ان کی ایڈوانس سٹیج میں. آپ دیکھیں کینسر کیا ہے, کینسر یہی ہے نا کہ مطلب کچھ گوسٹ سیلز ہیں, ایب نارمل سیلز ہیں جو کہ جن پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بڑھتے جاتے ہیں اس جگہ پہ, اور دیکھیں پھر وہ مثانے کی نالی میں بھی جائیں گے, پاخانے کی نالی میں بھی جائیں گے. تو ہم نے تو اس چیز کو بچانا ہے ہونے سے پہلے ہی. تو ویکسینیشن پاسبل ہے, دوسرا پیپ ٹیسٹ ہے. میری ساری اپنی خواتین سے اور آدمی بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا پیپ ٹیسٹ کریں. اسکریننگ ٹیسٹ, اصل میں اسکریننگ ٹیسٹ اور تشخیصی ٹیسٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. جی, جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ تو کوئی ایک بیماری ہمیں نظر آ رہی ہو تو ہم اس میں کرتے ہیں. اسکریننگ ٹیسٹ یہ ایسے ٹیسٹ یا پروسیجر ہوتے ہیں جو ہم ان لوگوں میں کرتے ہیں جن میں بیماری کی علامات موجود نہیں ہوتی, اور ان میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ سکتے ہیں, نیگیٹو بھی آ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہماری ہیلتھ کے لیے, جیسے سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں,
تو سب کو ہائی بلڈ پریشر تو نہیں ہوتا, لیکن ڈاکٹر سب کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے. تو ایک طرح سے یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے کہ اس سے جن کا ہائی بلڈ پریشر ہے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. ایسے ہی پیپ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے, جیسا میں نے پہلے بتایا, کہ بچے دانی کے منہ سے کچھ اترے ہوئے خلیے لیتے ہیں اور ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے. تو نارمل خلیے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ 3 سال کے بعد آئیے دوبارہ پیپ ٹیسٹ کرانے. لیکن اگر یہ پازیٹیو آتا ہے, اس میں ہمیں ایب نارمل خلیے نظر آتے ہیں, تو پھر فردر اس پہ کچھ تشخیصی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی کہ ہمیں ایک ایب نارملٹی پتہ چلی, اس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے, اور پھر ہم زیادہ جلدی اسکریننگ کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو یا بہنوں کو یا بیٹیوں کو یہ مرض ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں. اچھا, تو جیسے آپ بتا رہے کہ بہت مطلب ایسی ایج میں ہوتا ہے جب لڑکی کی کنسیو کرنے کا بھی کہیں نہ کہیں ٹائم ہوتا ہے, تو ہاؤ وڈ یو ریکمینڈ کہ کیا یہ کنسیو پہ کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, پریگننسی سے افیکٹ ہوتی ہے؟ جی, اصل میں یہ ہے کہ پریگننسی اس سے افیکٹ نہیں ہوتی. مائیں اس کے ساتھ بلکہ پریگننٹ ہو کے آتی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے, بلکہ ویسٹ میں تو یہ ہے کہ خواتین اگر آئی ہیں اور وہ پریگننٹ ہیں, ان سے ہسٹری میں پوچھا جاتا ہے کیا آپ کا ریگولر پیپ ٹیسٹ ہوا ہے, کیا آپ کا پیپ ٹیسٹ ڈیو تو نہیں. جس کا ڈیو ہوتا ہے تو پریگننسی میں بھی ہو جاتا ہے, یا امیڈیٹلی آفٹر ڈیلیوری بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اب نارمیلٹی نظر آتی ہے تو وہ پریگننسی میں پھر علیحدہ سے گائیڈ لائنس موجود ہیں. تو یہ ماں کے بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت پہ اثر انداز نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تو بچہ دانی کے منہ کی ہی بیماری ہے. بچہ دانی کا یا بچہ دانی کی اندرونی تہہ کا یا اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیلیوری کے ٹائم نظر آئیں تو پھر آبویسلی ظاہر ہے, اگر پریگننسی میں اس طرح کی بیماری نظر آئے کہ یہ کینسر ہے, تو اس میں تو پھر ماں کی جان بچانا ضروری ہوتا ہے. پھر اس میں سیزیرین ڈیلیوری ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. ایون اگر ارلی پریگننسی میں بھی ماں کو ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ماں کی جان بچائیں. بچہ تو سیکنڈری ہے, تو دیکھیں 9 مہینے ماں نے کیسے گزارنے, اتنی دیر میں تو کینسر کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن اسکریننگ ہاں یس آپ کر سکتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہاں اگر بات کروں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو اس بیماری کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کس طریقے سے اقدامات کرنے چاہیے اباؤٹ دا اویئرنیس, یہ معاشرہ اس میں کس طریقے سے افیکٹو ہوگا؟ جی, اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا ہے, جیسے آپ کے چینل نے لوکل چینل ہے اور آپ اتنی اہم بیماری کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, تو آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. اور یہ ہے کہ آپ اویئرنیس دیں, بھی اپنا پیپ ٹیسٹ کرائیں. خواتین کو یہ ہے کہ جب وہ روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنے لیے ایک یہ بھی ٹائم نکالیں. اچھا, ٹی وی پہ نا ویڈیوز ہیں, جیسے پین امریکن ایسوسی ایشن فار پریونشن آف سروائیکل کینسر ہے, وہ پاہو کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, تو اس کے اوپر اگر آپ لکھیں گے نا سروائیکل کینسر پریونشن, تو اس میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی. ہمسایہ ملک انڈیا نے اتنے لوگ جن کو یہ بیماری تھی اور ارلی سٹیج میں تھی, تو ان کے بھی انٹرویوز انہوں نے ریکارڈ کر کے تو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں. تو سروائیورز جو ہیں سروائیکل کینسر کے, ہم لوگ ان کے انٹرویوز کر کے ہم دے سکتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بتائیں گے. وہ بتاتے ہیں بھی پیپ ٹیسٹ آپ کا کرانا بہت ضروری ہے, تو اس طرح سے ہے. اچھا, دوسرا ایک بہت اچھی ویڈیو ہے, وہ یہ ہے کہ اٹس ٹائم ٹو ویک اپ, اٹس ٹائم ٹو گیٹ ریڈی فار اسکول, اٹس ٹائم ٹو گیٹ ریڈی فار ڈائٹیشن, یا اس طرح سے کر کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ نو از دا ٹائم ٹو ٹاک about you, now is the time to talk to your healthcare provider, now is the time to get your appointment for pap smear test. کیونکہ تاکہ پیپ سمیئر, یہ جو سروائیکل کینسر ہے, یہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے نہ روکے, تاکہ آپ اپنے کام کر سکیں اور اپنی فیملی کے لیے کام کر سکیں. تو ساری خواتین کو اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت بہت ضروری ہے. اپنا خیال خود ہی رکھیں گی, جیسے 4 بجے آپ نے کہنا ہے اچھا اب میرا پیپ ٹیسٹ کا ٹائم ہے, کیا یہ ڈیو ہے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو خود ہی کرنا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم ایک بھیڑ چال میں رہ رہے ہیں, حالانکہ پڑھتے تو سارے ڈاکٹر ہیں,
لیکن یہ کہ وہ مریض سے بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اپنا پیپ ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو ساری خواتین کا جو شادی شدہ ہیں ان کا یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو جی ناظرین یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک کے لیے میم جا رہے ہیں, تو واپس آتے ہیں یہیں سے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. تو ناظرین ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. بارش بہت ہو رہی ہے, جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا. شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں, جہاں مستقبل کی تصویر ہو, جہاں آنے والی یادوں کا سما بستہ ہو, جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو. اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. TE گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن, ایک کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس TMA سے منظور شدہ. اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹ, جدید مونومنٹس, کشادہ میٹل روڈز, کمیونٹی سینٹر, مسجد, اسکول, جم, الیکٹریسٹی, ای-ٹیگ گیٹ, آئرن گیٹ, باؤنڈری وال, سیوریج کا جدید نظام, سٹین لیس اسٹیل پولز, پلے گراؤنڈ, پلے لینڈ, پارکس, گرین بیلٹ, ٹریفک سائن, انٹری روڈ سائن, کیٹ آئی, انٹیریئر سٹون, کرب سٹون, سیکیورٹی کیمرے, 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی. ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں, پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں. سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم, ملحقہ سٹی اسکول, کینال ویو روڈ, اوکاڑا. Designed and developed by TE Group of Companies. جی ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ ہم بریک سے پہلے رخسانہ سے بات کرتے تھے ریلیٹڈ ٹو کہ ہم کس طریقے سے اس مرض کے اوپر یا اویئرنیس دے سکتے ہیں, اور ہمارا جو ماحول ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس پہ کس سے اثر انداز ہے. تو وہیں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی بلکہ ایک بات کرنا چاہتی کہ ہماری گورنمنٹ یا ہمارا جو محکمہ صحت ہے وہ اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس سلسلے میں محکمہ صحت اور گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں جب روز ہاسپٹل کی طرف آتی ہوں اپنے گھر سے, تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹرک نما گاڑی ہے, موبائل جیسے کلینک ہے کورونا ویکسینیشن کے لیے, اور جتنی زیادہ کمپین کورونا ویکسینیشن اور کورونا سے بچاؤ کے بارے میں چلی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ یہ سروائیکل کینسر کی پریونشن کے بارے میں بھی چلائے. کیونکہ دیکھیں یہ ان کینسرز میں سے ایک کینسر ہے جس سے 100% بچاؤ ممکن ہے, اور اگر ہم ارلی سٹیجز میں اس کی تشخیص کر لیتے ہیں تو پھر بھی اس کا بہت اچھا علاج ممکن ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ کمپینز چلائے, اور اس طرح کی موبائل گاڑی ہونی چاہیے جس میں خواتین کا پیپ سمیئر ٹیسٹ ہونا چاہیے. اب ساہیوال اور اس سے ریلیٹڈ جیسے ایریاز ہیں پہ بھی ہم ڈاکٹروں کو بھی اور میڈیا کو بھی وہاں پہ خواتین کے لیے چھوٹے چھوٹے جیسے پروگرام ہونے چاہیے. ہمیں ان کو آگاہی دینی چاہیے کہ بچےدانی کے منہ کا کینسر کیا ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, اور اس کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے انگلینڈ اور امریکہ میں ان لوگوں نے اپنی رجسٹریز بنائی ہوئی ہیں اور سارے لوگوں کو رجسٹر کیا ہوا ہے, تو ساری خواتین کو اس میں رجسٹر کریں, اور 3 سال کے وقفے سے وہ اپنا پیپ سمیئر ٹیسٹ ضرور کرانے آئیں. ٹھیک ہے, اور ان کو کال جائے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی طرف سے, جیسے کورونا ویکسینیشن کے لیے میسیجز آتے ہیں ویسے یہ بھی دیکھیں کیا آپ نے اپنا پیپ ٹیسٹ کروایا ہے, اور اخباروں میں دیا جائے اور ٹی وی میں آئے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, اور خواتین کہیں کیا ہم بات کر سکتے ہیں. جی کس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں, کیا ہم سروائیکل کینسر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, کیا ہم اس سے بچاؤ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. دیکھیں 2 منٹ کی بات ہوگی اور 2 منٹ کا ٹیسٹ ہے, اور اس سے آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی.
ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں, آپ اس پہ لکھیں پریونشن آف سروائیکل کینسر, تو آپ دیکھیں کہ بوڑھی خواتین یا وہ خواتین جن کو یہ کینسر ہوا اور انہوں نے اپنے پوسٹرز ان کے کیسے بنائے ہوئے, انہوں نے کہا کہ بس میں نے اپنی ایک اپوائنٹمنٹ مس کی اور مجھے سروائیکل کینسر ہوا اور پوری زندگی مجھے اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ کیمو تھراپی مل رہی ہے, ریڈیو تھراپی مل رہی ہے, سر کے بال اتر رہے ہیں, آپ سے چلا نہیں جا رہا. تو علاج اس کا بڑا خطرناک ہے. جیسے پریونشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر یہ بیماری ہو جائے اور یہ ابتدائی سٹیج میں نہ ہو, اگر آپ اپنا چیک اپ کراتے رہیں گے تو ابتدائی سٹیج میں بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ اپنا معائنہ نہیں کرائیں گے تو پھر یہ بیماری ایڈوانس ہو جائے گی, اور پھر اس کا علاج ریڈیو تھراپی ہے, شعاعیں ہیں اور کیماوی دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے سر کے بال اتر جاتے ہیں, آپ سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا اور آپ کی زندگی بہت میزریبل ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو ہونے سے پہلے ہی اس پہ قابو پائیں. تو اس کے لیے پھر وہی ہے جیسے ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی کہا کہ پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزارو. تو صاف ستھری زندگی گزارنا, اپنے آپ کو اپنے لائف پارٹنر تک محدود رکھیں, اور پھر یہ کہ لڑکیوں کی ویکسینیشن ہے, اور پھر یہ کہ اپنا پیپ ٹیسٹ ضرور کرائیں. تو یہ بہت اہم ہے. اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو اس بیماری سے 100% بچاؤ ممکن ہوگا. اچھا, تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹرز کو کس طریقے سے اس بارے میں اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ وہ پیشنٹس کو یا ان کے پاس جو خواتین آ رہی ہیں ان کو مطلب اس کے بارے میں اویئرنیس دیں, ان کو کہیں نہ کہیں کنونس کریں کہ وہ اپنی لائف میں اس کو ایک پارٹ بنا لیں اور اس کو یوز ٹو رہیں؟ جی, اصل میں اگر ہم ڈاکٹرز چاہیں نا تو ہم لوگ خود ہی اسکریننگ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اتنے مہنگے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں مریضوں کے. ہم ان کو کہتے ہیں آپ کی الٹرا ساؤنڈ ہونی چاہیے, وہ 2500 کی الٹرا ساؤنڈ ریڈیولوجسٹ سے کرا لیتا ہے. تو یہ پیپ ٹیسٹ تو بہت ہی سمپل سا ٹیسٹ ہے. ہم مریض کا معائنہ کریں, جو بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کا ضرور پیپ سمیئر کر لیں, اور ہم ان کو بتائیں کہ آپ نے 3 سال کے وقفے سے ضرور کرانا ہے. تو جیسے بریسٹ کینسر کے حوالے سے مہم چل رہی ہے, اور اس میں دیکھیں وہ جیسے ہماری سیلیبریٹیز ہیں, ہماری ماڈلز ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ لوگ بریسٹ کینسر کے بعد سے اویئرنیس کے بارے میں بتاتی ہیں, تو ایسے ہی ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی بات بھی سنیں گے. میڈیا ایسے کر سکتا ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو بھی مریض آتا ہے اس کا پیپ سمیئر ٹیسٹ ضرور لیں, اس کے بارے میں بات کریں. اور ہماری قوم تو اتنی اچھی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کو جو بھی کہیں گے وہ تو فوراً ہمارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں وہ کرنے کے لیے. ہماری قوم بہت پرجوش ہے اور بہت کمیٹڈ قوم ہے, بس ان کو ایک گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. تو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ پیپ سمیئر کا سامان فراہم کریں اور کرتے رہیں. تو یہ بیماری سے اویئرنیس کی مہمات چلتی رہنی چاہیے اور یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے, تو ہم اس بیماری پہ قابو پا لیں گے. جیسے امریکہ اور انگلینڈ میں اس سے موت کا تناسب بہت کم ہے. جی اچھا, تو میم آپ کوئی پبلک اویئرنیس میسیج ہمارے ناظرین کو کچھ کہنا چاہ رہی ہوں تو وہ آپ کائنڈلی میسیج دے سکتے ہیں؟ جی, بس میں ناظرین کو یہی کہوں گی, میں اپنی ساری بہنوں سے بھی کہوں گی کہ وہ اپنا پیپ ٹیسٹ ضرور کرائیں, ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر پلیز آپ میرا پیپ ٹیسٹ کریں. یہ کہ ان کو کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بچہ دانی کے منہ کا کینسر یا سروائیکل کینسر کے بارے میں بتائیے, ڈاکٹر صاحب میں اس سے کیسے بچ سکتی ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ میرا پیپ ٹیسٹ کیجیے. اگر میری بہنیں, بیٹیاں, مائیں یہ بات ڈاکٹر سے کہیں گی تو ڈاکٹر بھی ان کا ٹیسٹ کر لیں گے, ان کو بھی یاد آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بنیادی بات ہے کہ اس سے بچاؤ کہ صاف ستھری زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ ویکسینیشن 12-13 سال کی بچیوں کو کے لیے ہیومن پیپیلوما وائرس کے خلاف ویکسینیشن اویلیبل ہے, وہ ضرور ان کو ویکسینیٹ کرائیں. لیکن جب بھی ویکسینیشن ہو جائے گی اسکریننگ ٹیسٹ پھر بھی رہے گا. اور میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ خواتین سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیے. صبح آپ اٹھتی ہیں بچوں کے لیے کھانا ناشتہ تیار کرتی ہیں, بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں, صفائیاں کرتی ہیں, گھر کے کام کرتی ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس کی شادی ہے. خدا کے لیے تھوڑے سے ٹائم میں بیٹھ کے اپنے لیے سوچیں
کہ میرے پاس اپنے لیے بھی کوئی ٹائم ہو. اب میرا پیپ سمیئر کا ٹائم ہے, اب میں نے اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے اور میں نے یہ بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے بچائے رکھے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی, اور کیونکہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یہاں پہ اپنا سیشن بھی اینڈ کرنا ہوگا. تو جی ناظرین, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اسی کے ساتھ ہم نے آج کا پروگرام ختم کرنا ہے. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان زنیرہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.